الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه أي المهر حين يفتم حتى تكون مثل الجبل متفق علیہ۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، الہ العالمین ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب، بلند و بالا اس کی صفات ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات میں، ذات میں، افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم امتیوں کو ہر خیر کی طرف دعوت دی، ہر شر سے آگاہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح، روشن، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 20 جمادی اولیٰ 1446 ہجری مطابق 22 نومبر 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے۔ آج کے ہمارے خطیب صاحب جناب خالد باشماخ حفظہ اللہ نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے صدقہ اور اس کی اہمیت۔ مختصر لیکن بڑا جامع، بڑا مفید خطبہ رہا، چند آیتوں اور چند احادیث پر مشتمل۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ صدقہ آپ جانتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جیسے اولاد نعمت ہے، صحت نعمت ہے۔ نعمتیں انسان کی زندگی میں بہت ہیں، اتنی ہیں کہ ان کا احاطہ شمار ناممکن ہے۔ ہر نعمت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نعمتیں کتنی ہیں؟
جو اللہ نے دی ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور خود یہ حقیقت اللہ نے بیان فرمائی، ارشاد باری ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر زبان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ہوتا ہے۔ مال ایک نعمت ہے جو انسان کو دی جاتی ہے، جس سے انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑی سواریوں کا انتظام کرتا ہے۔ تو مال سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن مقصد حیات یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ ضرورت پوری کرنا، آج صبح دعوت سینٹر میں ایک بات ہوئی تھی، میں نے ایک جملہ کہا تھا، مناسب ہے کہ اس کو دہراؤں، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی کچھ ضروریات ہیں اور ایک مقصد ہے۔ انسان کی زندگی کی کچھ ضروریات ہیں، نیڈس، اور ایک مقصد ہے، پرپس آف ہز لائف۔ نیڈس اور پرپس میں فرق ہونا چاہیے۔ ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ مال ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ اگر کوئی اس کو مقصد سمجھ لے تو یہ اس کی غلطی ہوگی، پھر وہ اصل مقصد جو کہ ہے حقیقت میں، اس سے وہ دور ہو جائے گا اور اپنی زندگی کو برباد کر لے گا۔ ضرورت بے شک پوری کرے، وہ مال کمائے حلال طریقے سے۔ مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انس کو اس لیے میں نے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت یہ زندگی کا مقصد ہے۔ پیسہ کمانا ضرورت ہے، پیسہ بے شک میں اور آپ کمائیں، لیکن عبادت نہ چھوٹے ہم سے۔ اور اللہ کی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت صدقہ ہے، جس پر خطبہ ہوا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ مال کس نے دیا؟ مال کون دیتا ہے؟ مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ جو ہمیں مال دیتا ہے، جو رب ہے، جو مال کا خالق ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو مال تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے یا دیا ہے تمہیں، وہ مال میرے راستے میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت ہے قرآن کی وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم ضرورت مندوں کو، نیڈی پیپل کو، محتاجوں، مسکینوں کو وہ اللہ کا مال، دیکھیے سنیے، مِن مَّالِ اللَّهِ، وہ اللہ کا مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ نے دیا، اللہ لینا چاہ رہا ہے، لینا چاہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو، تو آدمی کیوں بخیلی کرے؟ خرچ کرو، صدقہ کرو، حکم ہے اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم حلال کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ دیکھیے انفاق، خرچ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاک اور حلال چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ حلال کمانا اور صحیح راستوں پر اس کا خرچ، دونوں جگہ صحیح معاملہ ہونا چاہیے۔ کسب حلال ہو، انفاق بھی حلال راستے پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گڑبڑ یا تو دونوں جگہ ہوتی ہے یا تو ایک جگہ ہوتی ہے۔ کہاں گڑبڑ ہوتی ہے؟ نمبر ایک، حرام کمائی، گڑبڑ، حلال راستے سے نہیں کمایا، حرام راستے سے، ایک گڑبڑ۔ دوسری گڑبڑ، دوسری غلطی کیا کرتا ہے؟ حرام جگہ خرچ کرتا ہے، سگریٹ خریدتا ہے، شراب خریدتا ہے، فلمیں، گانے، اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو کمایا غلط، کیا غلط، دونوں غلط۔ یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اس سے نیچے کیٹیگری ہے، وہ بھی برے لوگ ہیں، کماتے ہیں حلال، محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کر کے پیسہ حلال راستے سے کماتے ہیں، خرچ کہاں کرتے ہیں؟ حرام۔ یہ بھی غلط۔ ہم کو اچھے بننا ہے۔ اچھے کون لوگ ہیں؟ حلال کماتے ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا من این اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے نا،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو. لن تنالوا البر، ہرگز تمہیں نیکی نہیں ملے گی. کب تک؟ جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، پسندیدہ ہو. مال محبوب شے ہوتی ہے، نیچرل ہے سب. ہمیں سے کوئی ہے ایسا جس کو پیسے پسند نہیں ہو؟ ہے تو خرچ کرو. یہ محبوب شے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تنالوا البر، نیکی ملے گی. اور اللہ رب العالمین جو رزق دیتا ہے، بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، تو اس کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا جائے گا اس میں برکت ہی ہوگی. یہ سن لیجیے، وہ رازق کہہ رہا ہے، اس کا وعدہ ہے. مال کم نہیں ہوتا خرچ سے، اللہ کے راستے میں بڑھتا ہے. اور یہ مال کا مالک کہہ رہا ہے، ہمارا رازق کہہ رہا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللہ کا کلام سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ قل، کہہ دیجئے. کس کو اللہ کہہ رہا ہے کہنے کے لیے؟ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قل ان ربی، کون ہے یہ قل؟ کن کو آرڈر مل رہا ہے؟ نہیں معلوم، صرف سننا معلوم. کچھ بولیے بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے. قل ان ربی یبسط الرزق، کہہ دیجئے آپ. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی طرف وحی اتری، قرآن اترا. قل، آپ کہیے. کہلوا رہا ہے اللہ اپنے نبی سے، کیونکہ وہ اسوہ ہیں ہمارے لیے، وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قل، کہہ دیجئے آپ. کیا کہوں؟ ان ربی یبسط الرزق لعباده، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده. اللہ میرا رب بے شک، ان ربی بے شک میرا رب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب؟ اللہ. ہمارا رب کون ہے؟ سارے دنیا کا رب کون ہے؟ دلیل کیا ہے؟ الحمد. ہاں ابے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں، اب بڑوں کو بھی پڑھانا پڑے گا. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا رب ہے. قل ان ربی، کہہ دیجیے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کی کشادگی عطا کرتا ہے، دیتا ہے رزق. دیکھیے یہاں پوچھوں گا نہیں میں، یہاں سے لے کے دائیں سے بائیں تک سفیان تک. آپ کا نام؟ یہ پوچھا. بلال ہے ادھر. بلال سے لے کے سفیان تک، ادھر میرا بھائی، ادھر میرا بھائی. اب بلال کی تنخواہ الگ، سفیان کی تنخواہ الگ. آپ کا نام دیں، کیا نام ہے؟ اکرم بھائی الگ، یہ بھائی الگ، یہ بھائی الگ، یہ بھائی الگ. یہ تو خیر مزمل، مشہود بھائی، اعجاز بھائی، وہ دیکھیے فرقان صاحب دلی والے بیٹھے ہیں، سارے لوگ. وہ پیچھے ادھر دیکھیے، ادھر سب کا رزق الگ الگ. کون کتنا کما رہا ہے، کس کو کتنی انکم ہے، وہ وہی جانتا ہے. ہمیں کیا پتا، ہم کو معلوم بھی نہیں کرنا ہے. کیونکہ آدھی ایک حدیث پڑھے تھے ہم دعویٰ سینٹر میں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. بلال کی تنخواہ سے میرا تعلق کیا ہے؟ اکرم بھائی کی انکم سے میرا تعلق کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ جی. اللہ تعالیٰ رزق پیدا کرتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کی کشادگی، ویقدر له، اور اندازہ کر کے دیتا ہے. وما انفقتم من شيء، ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے وہ یہ یہاں اس ٹکڑے میں، وما انفقتم من شيء، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ، ایک ریال، آدھا ریال، پاؤ ریال کیوں نہ ہو، کچھ حلالے کیوں نہ ہو، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فهو يخلفه، اللہ اس کا بدلہ دے گا، برکت دے گا اس میں. یعنی وہ مال جو آپ جیسے ایک دیا تو ایک گیا نہیں، آئے گا پیچھے. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رزاق کہہ رہا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بہترین رزق دینے والا ہے. اور یہی معنی حدیث شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم کی مشہور حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو وہ کم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت مال من صدقہ، وہ مال جو صدقے میں دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث، دوسری حدیث میں مزید وضاحت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے صدقے کے مال کو پہاڑ کی شکل عطا کرتا ہے.
بندہ تھوڑا دیتا ہے لیکن اللہ اس کو بڑھا کر بڑھا کر بڑھا کر بڑھا کر پہاڑ کے مانند اجر اس کو دیتا ہے، بشرطے کہ اچھی نیت سے دیا جائے، صحیح جگہ خرچ کیا جائے، صدقہ۔ یہ خوشخبری صحیحین کی روایت، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کھجور دیکھیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے حلال کمائی سے، شرط کھجور بھی، کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے حلال کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں قبولیت کی شرط ہے مال حلال، کمائی، رزق حلال۔ اب چیک کر لینا، میں جہاں دعوت سینٹر میں امپلائی، یہ امپلائی، وہ امپلائی، ہم جہاں سے کما رہے ہیں جس راستے سے، وہ حلال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، ان کو ہم کھلا بھی رہے ہیں، ان پر خرچ بھی کر رہے ہیں ہم، اور صدقہ بھی دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، دینا چاہیے بہرحال جس میں خطبہ ہے حلال کمائی سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حلال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ بندہ جو اللہ کے راستے میں حلال سے کمایا ہوا خرچ، کھجور کیوں نہ ہو، کھجور کا دانہ کیوں نہ ہو، وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ کھجور ہے لیکن اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جیسے تم جو ہے اپنے جانور کے بچے کو کیا کہتے ہیں، اونٹنی کے بچے کو وہ بڑا کرتے ہو نا، اس کو چارہ ڈالتے ہو، اس کی غذا، اس کی پرورش کرتے ہو، تو ایسے اس کو بڑھاتا ہے۔ پرورش کرنے سے بچہ بڑا ہوتا ہے نا جانور کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑا کرتا اس خرچ کو جو چھوٹا تھا، ایک کھجور کا دانہ، یہاں تک کہ حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک ایک پہاڑ کے جیسے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسب حلال سے، حلال کمائی کے بعد خرچ کیا جائے اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے صدقے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ آج دعوت سینٹر میں نے ایک سوال کیا تھا، مختلف طلباء نے مختلف جوابات دیے۔ سوال کیا تھا، ایک مسلمان کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے؟ جواب دینے والے طلباء نے مختلف جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ تھا، ہر وہ چیز جو ہمیں جہنم سے بچائے، جنت میں داخل کرے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے صدقہ سبب ہے جہنم سے نجات کا۔ جی، صدقے سے جہنم سے نجات ہوتی ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت بھی ہے ویسے آخر میں خطبے میں خطیب صاحب نے وہ آیت بھی پڑھی۔ جی ہاں، آیت بھی موجود ہے، میں پہلے حدیث سناتا ہوں، ترتیب سے چل رہا ہوں میں۔ صحیحین کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ۔ یہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں کھجور کی گٹلی، کھجور کی گٹلی سے فائدہ ہوتا ہے؟ میں اگر آپ کو کھجور کھا کے گٹلی دوں کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پھر حدیث میں، یہ عربی حدیث ہے اور ہر حدیث عربی ہے۔ عربی میں شق تمرہ کسی معمولی سی چیز کو قلیل شے کو کہا جاتا ہے، یعنی بچو اگر چاہے کھجور کی گٹلی بھی کیوں نہ ہو۔ مطلب کھجور کی گٹلی اتنی ہوتی ہے، تھوڑی سی معمولی سی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو مطلب اگر تم چھوٹی نیکی کر کے بھی، چھوٹی سی نیکی، کم خرچ کیوں نہ ہو، کچھ خیر کا کام کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ ہے مطلب حدیث ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھجور کھا کے گٹلی دو، گٹلی سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ مجھے گٹلی دیں گے تو میں کیا کروں گا اس کا؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ آپ مجھے گٹلی دیں گے، کھجور دیں گے تو کھاؤں گا میں، ایک کھجور دیں گے کھاؤں گا میں، گٹلی آپ کھجور کھا کے گٹلی دیں گے مجھے، تو مطلب کیا پھر حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ قلیل شے، شراح الحدیث نے اس میں ذکر کیا، معمولی سی چیز بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، بچا لو۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آ گئی وہ آیت آخری خطبے کی، غور کیجیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا وانفقوا، خرچ کرو۔ کیا؟
مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. دیکھیے دیا کس نے؟ اللہ نے. وہ رازق کہہ رہا ہے جو ہم نے عطا کیا ہے تمہیں وہ خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. دیکھیے موت آ جائے اس سے پہلے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے پھر بندہ تمنا کرے آرزو لیکن اس کی تمنا پوری نہ ہو، آرزو تمام نہ ہو. کیا آرزو کرے گا وہ؟ فیقول، موت کا، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا ٹائم دے دے زندگی اور، تھوڑی سی زندگی دے دے اللہ، اے میرے رب تھوڑی سی زندگی اور دے دے. کیا کرے گا بھائی؟ فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کروں، تھوڑی زندگی دے دے. اللہ مت اٹھا لے ابھی. بندہ اور وہ کیا کہے گا؟ اللہ سے طلب کرے گا، اخرنی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مدت دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے دنیا کا. کیا کرے گا تھوڑے ٹائم میں؟ خرچ کروں گا، اکن من الصالحین، نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا. اس کا مطلب نیک لوگ خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب صالحین کی ایک صفت ہے صدقہ. سمجھ رہے ہیں؟ خرچ کروں گا، نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا. ہاں جواب کیا آئے گا؟ نو چانس، ٹائم از اوور. پاسورڈ ڈالو، جلدی ڈالو، جلدی ڈالو، جلدی ڈالو، ٹائم جا رہا. معلوم ٹائم رہتا ہر چیز کا. پاسورڈ ڈالو جلدی. نہیں وہ پاسورڈ نہیں، کیا بولتے؟ کوڈ 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 جو رمز آیا ہے وہ ڈالو، ٹائم جا رہا. کہاں ہے؟ جلدی دیکھو. گئے اب ڈالو گے، نو خلاص پھر جاؤ. اچھا وہاں چانس ہوتا ہے، یہاں چانس ہی نہیں ہے. وہاں چانس ہوتا ہے، یہاں چانس نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے مرور والے بھی 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ کوئی اعتراض ہو تو جو ہے پیش کر دو بھائی، ہم سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. نہیں معلوم شاید ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، ہم کو سب معلوم، قانون نہیں معلوم. مسئلہ برائی کرنا آتا ہے، قانون نہیں معلوم ہے. پہلے بات برائی نہیں کرنا چاہیے، قانون معلوم ہوتا آدمی کو سکون میں. ہاں there is a نظام، there is a rule, follow the rules. But the problem is you don't know the rule. If you don't know, this is the big problem. If you know and you are not following, this is another big problem. جیسے عربی کے کسی شاعر نے کہا، ان كنت لا تدری فتلك مصیبۃ. پتہ نہیں انگلش صحیح نکلی نہیں نکلی، جو بھی ہے عبدالعزیز بھائی دیکھ لیجیے، بتا دیجیے، ایڈٹ کر دیجیے اس کو. ان كنت لا تدری فتلك مصیبۃ، وہ کیا ہے؟ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو ایک پریشانی ہے، اگر تمہیں پتہ ہے تو پریشانی بڑی ہے. اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو پریشانی ہے، اور اگر پتہ ہے تو پریشانی بہت بڑی ہے. تو بندے کو نہیں معلوم ہوتا. بہرحال وہ 30 دن کا ٹائم دیتے ہیں نا، وہ بھائی 30 دن ہے، کوئی اگر گاڑی غلط کرے تھے، کیمرہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہوا، اعتراض کرو، لیکن 30 ڈیز ختم ہو جائیں گے. کیوں ختم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مہلت مانگتا ہے، تھوڑی زندگی دے دے. کیوں؟ تاکہ صدقہ کر کے میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. جواب آ رہا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی نفس کا موت کا وقت آ جائے اس کو ہرگز مہلت نہیں ملتی ہے. خلاص ملک الموت آیا، روح قبض کیا، چلا گیا. چیپٹر کلوز، فائل بند. خلاص چلو حساب کتاب. وہ جو آج صبح پڑھائے تھے ایمان بالیوم الآخر میں کیا کیا چیزیں تھیں پڑھائے صبح، وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. آپ صدقہ نہیں کر سکتے، موت سے پہلے کر لو صدقہ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو پوری خبر ہے جو تم کر رہے ہو. ترجمہ ختم ہو گیا. ترجمہ بھائی خطبہ بھی ختم. اب کیا کرنا ہے یہ بولیے. ترجمہ سن لیے چلے گئے، وہی جو جمعرات تک زندگی تھی آج بھی ہوگی. نہیں ایسا فائدہ کیا ہے پھر ترجمے کا؟ خطبہ سنیں، اللہ اس کے رسول کے باتوں کو ہم نے سنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو ہم نے سنایا، تو پھر میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو پھر خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں. 2 چیزوں کا خیال رکھیے. چیپٹر ترجمہ تو ہو گیا ہے، لو جی رکھ لو مزم کیا رکھنا ہے. یہ دیکھیں ترجمہ ختم ہو گیا. کیا کرنا ہے؟ حلال کمانا پہلی بات، حرام کمائی نہیں، اللیگل کام نہیں، غیر قانونی کام نہیں، حرام چیزیں نہیں، حلال کمانا ایک. اور خرچ بھی ایسی جگہ کرنا جو ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے. اگر کوئی شرک میں خرچ کر رہا ہے، آپ کے پیسے سے شرک پھیلایا جا رہا ہے، استغفر اللہ
آپ کے پیسے سے بدعت پھیلائی جا رہی ہے، آپ کے پیسے سے گناہ ہو رہے ہیں، تو پھر خرچ کیا ہے؟ یہ خرچ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک واجب ہے، ایک نفل ہے۔ واجب کیا ہے؟ زکوٰۃ، اس کی اپنی جگہ ڈیٹیلز۔ دوسری چیز واجب نہیں ہے کیونکہ میں جس پر ابھارا گیا ہے، اور ظاہر بات وہی موضوع تھا خطبے کا، کہ انفاق کرتے رہو، خرچ کرو۔ کس کو دیں خرچ؟ فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کو دیجیے۔ فقراء، مساکین، ضرورت مند، سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ کے رشتہ دار، صلہ رحمی۔ آپ خرچ کریں گے تو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا، خرچ کریں۔ آپ کہیں آپ کا بھائی، آپ کی بہن، وہ تو ضرورت مند نہیں ہے، نیڈی پیپل ہیں، ان کو دیجیے، بھول جاتے ہیں، ان کو دیجیے، اور اپنے اطراف کے لوگ دیجیے۔ آپ کے پیسے سے علماء کو فائدہ ہو، آپ کے پیسے سے حفاظ کو، قراء کو فائدہ ہو، مسکینوں کو فائدہ ہو، آپ کے پیسوں سے جو ہے ضرورت مندوں کی جائز ضرورتیں پوری ہو، آپ کے پیسوں سے مسکینوں کی مسکینیت ختم ہو، آپ کے پیسوں سے جو ہے غریب بچیوں کی تعلیم کا آسان ہے۔ لیکن عام طور پر جو ایسا نہیں ہوتا ہے، بندہ دے تو دیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حلال کمانے والا بنائے، حرام کمائی سے محفوظ رکھے، اور حلال راستوں پر خرچ کرنے والا ہمیں بنائے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہے۔ جیسے اس کی پوچھ ہے کہ کہاں سے لیے، کہاں دیے، اس کی بھی پوچھ ہے۔ تو لینا صحیح، دینا صحیح، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔